السلام علیکم۔ جادو ٹونا سفلی جیسے عمل کو اسلام میں کفر قرار دیا گیا ہے۔ دور قدیم سے آج تک کچھ لوگ جادو کرنے اور کروانے جیسے کفریہ عمل میں شامل ہیں، جبکہ اسلام میں جادو کرنا اور جادو کروانا دونوں ہی کو عمل کفر کہا گیا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں لوگ جادو کی طرف کیسے متوجہ ہوئے؟ اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا تو وہ جادو ٹونے جیسے گھٹیا گناہ میں پڑ گئے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو معجزاتی طاقت تھی وہ بہت زیادہ غیر معمولی تھی۔ ہوا کا آپ کے قبضے میں ہونا، مہینوں کا سفر آپ ایک دن میں اپنے تخت پر پرواز ہو کر لیا کرتے تھے، پرندوں کی زبانیں سمجھنا اور طاقتور ترین جناتوں کا آپ کے قبضے میں ہونا جن سے آپ بڑے بڑے کام لیا کرتے تھے۔ ان کی اس غیر معمولی طاقتوں کو دیکھ کر شیاطین میں انسان اور جن دونوں شامل ہو سکتے ہیں، یعنی گمراہ جن و انس نے ان سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جادوئی طاقتیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پاس ایسے عظیم الشان اختیارات ہیں جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ جادو ٹونے میں پڑ گئے، اور جناتوں اور شیاطین نے انہیں جادو کے عملیات کی کتابیں بھی دے دی تھیں۔ جب سلیمان علیہ السلام کو اس کا علم ہوا تو آپ نے وہ ساری کتابیں چھین کر اپنی کرسی کے نیچے گاڑ دی۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد لوگوں نے وہ کتابیں ان کے تخت کے نیچے سے نکالی اور سمجھنے لگے کہ یہ وہ عملیات ہیں جن کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسی طاقتیں تھیں۔ یہاں تک کہ بائبل کی کتاب سلاطین اول میں معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر بھی لکھا گیا اور ان کے بارے میں کچھ گستاخانہ بیان بھی لکھے گئے ہیں۔ جبکہ جادو ٹونے سے متعلق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا اور سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ اسی آیت میں اور اس کی تفسیر میں یہ سارے معاملات جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں تقریباً ڈیٹیل اسی آیت میں موجود ہے۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے ہاروت و ماروت کو بیبیلونیا یعنی بابل شہر میں بھیجا کہ وہ لوگوں کا امتحان لیں، کہ کچھ لوگ تو جادو ٹونے میں پڑ گئے تھے اور امتحان کے طور پر اللہ نے ان 2 فرشتوں کو بھیجا جو لوگوں سے کہتے تھے ہمیں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، جو کچھ ہم تمہیں سکھا سکتے ہیں وہ کفر ہے۔ لیکن پھر بھی ان میں جو بھٹکے ہوئے لوگ تھے وہ سیکھنے کی فرمائش کرتے تھے، اور وہ ایسا علم تھا جس سے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی پیدا کر دی جاتی تھی، یعنی اگر کسی کی بیوی کسی کو پسند آ جاتی تو اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان علیحدگی کروا دیتے تاکہ اس عورت سے خود شادی کر لیں۔ ہاروت ماروت بھی جب تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو۔ آگے اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی اسی آیت نمبر 102 میں فرمایا، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے میں وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں، کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے اس امتحان میں ناکام ہو گئے اور اللہ کے راستے کو چھوڑ کر جادوگری کے کاموں میں لگ گئے، انہوں نے کتنا برا سودا کیا، خود کو فروخت کر دیا ایک بدترین چیز کے لیے، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ اس کے بدلے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔